بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ نیا تعلیمی سال آغاز ہونے جا رہا ہے۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوہ میں جدید داخلے کے خواہش مند طلباء کے لیے جامعہ کی طرف سے ایک آن لائن پورٹل بنایا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک اس کی لنک پہنچ گئی ہوگی، یا آپ جامعہ کی ویب سائٹ وزٹ فرما کر وہاں سے بھی فارم بھر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ گوگل میں جا کر جامعہ اکل کوہ لکھیں، اس پر کلک کریں تو آپ کے سامنے جامعہ کی ویب سائٹ اس طرح سے کھل کر آ جائے گی، جس میں سامنے ہی لکھا ہوا ہے آن لائن ایڈمیشن اوپن۔ تو اسی پر آپ اپلائی ناؤ کے لیے کلک کریں تو آپ کے سامنے اس طرح سے اعلان داخلہ ظاہر ہوگا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جامعہ کے قدیم طلباء 30 مارچ کو جامعہ میں پہنچ جائیں، اور جو جدید داخلے کے خواہش مند طلباء ہیں 31 مارچ کو جامعہ میں تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد شعبہ دینیات یعنی ناظرہ قرآن، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں، ان کے داخلے کے لیے آپ یہاں کلک کریں۔ اس کے بعد جو ناظرہ قرآن مکمل کر چکے ہیں اور حفظ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، شعبہ تحفیظ القرآن میں داخلے کے لیے یہاں کلک کریں، یعنی جو طلباء حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں ان کے فارم بھرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اور جو طلباء حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں یا یہ کہ حفظ کیے بغیر شعبہ عالمیت میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ضوابط پڑھ لیں، اور ضوابط پڑھنے کے بعد یہاں جو لکھا ہوا ہے داخلے کے لیے یہاں کلک کریں، اس پر کلک کریں۔ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے اسٹوڈنٹ پورٹل ظاہر ہوگا۔ یہاں لکھا ہوا ہے سائن اپ فار این اکاؤنٹ، یعنی یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ بنانا ہوگا، تو اس کے لیے آپ سائن اپ پر کلک کریں۔ پھر سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، ای میل لکھیں، اس کے بعد پاسورڈ، اور پاسورڈ میں آپ کو پاسورڈ بنانا ہے جو آپ کے میل کا پاسورڈ ہو وہ مطلوب نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پاسورڈ داخل کریں، اب سائن اپ کر لیں۔ یہ آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے۔ اب جب دوبارہ آپ جب بھی فارم بھر کر یا آدھا فارم بھر کے یا جب بھی آپ اس کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو اسی آئی ڈی کے ذریعے سے لاگ ان کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اس طرح سے پیج نمودار ہوگا جس میں جامعہ کے چند قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، تو آپ اس کا بغور مطالعہ فرما لیں اور تمام ضوابط اور شرائط کا مطالعہ کر کے آخر میں ایکسپٹ ٹرم اینڈ کنڈیشن پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے پیج نمودار ہوگا، اس میں لکھا ہوگا نیو اسٹوڈنٹ۔ یہ انگلش میں ہے، اگر آپ کو انگلش میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہاں سے آپ زبان بدل سکتے ہیں، جیسے اردو کے اوپر کلک کریں گے تو پورا اردو میں ہو جائے گا، اور دوبارہ انگریزی بھی کر سکتے ہیں۔ تو جہاں کہیں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے اردو میں دیکھ سکتے ہیں، یا اگر انگلش میں سمجھ میں نہ آئے تو اردو، اور اردو میں سمجھ میں نہ آئے تو انگلش میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہاں سے اسٹارٹ نیو اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے یہ ظاہر ہوگا۔ یہاں سب سے پہلے مرحلے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ 5 مرحلے میں آپ کا فارم مکمل ہوگا۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے اسٹوڈنٹ انفارمیشن، دوسرا مرحلہ ہے گارڈین ڈیٹیلز۔ اسٹوڈنٹ انفارمیشن یعنی جس میں طالب علم کی اپنی معلومات ہوگی ذاتی۔ دوسرے مرحلے میں سرپرست اور والد کے متعلق معلومات پوچھی جائے گی، اور تیسرے مرحلے میں ایڈریس یعنی جو بھی پتہ ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ چوتھے مرحلے میں آپ کی جو بھی تعلیمی کارکردگی ہے، ابھی تک آپ جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس کے متعلق آپ کو معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ اور پانچواں اور آخری مرحلہ ہے جس میں آپ اپنے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں سے فارم میں اپنا نام بھر لیتے ہیں۔ یہاں ڈپارٹمنٹ میں سلیکٹ کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ حفظ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ لنک ہے، وہاں پر آپ کو مل جائے گا، اور اگر دینیات میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ لنک ہے۔ یہ عالمیت سے متعلق لنک ہے، لہذا یہاں پر عالم یا اردو دونوں میں سے کسی ایک پر آپ کلک کر سکتے ہیں۔ جب کلک کریں گے عالم کے اوپر تو اس کے بعد آپ کے سامنے آپشن آئیں گے کہ عربی اول میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، عربی دوم میں، عربی ششم میں، عربی ہفتم میں،
تو جس درجے میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کر لیں، اس کے بعد نیکسٹ کے آپشن پر جائیں۔ تو یہاں آدھار نمبر لکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرے نمبر پر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ سرپرست سے متعلق تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس کا ٹرانسلیشن اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر اردو میں آپ فارم کھول کر کے فارم بھریں تو اس میں آپ کو لکھنا انگلش میں ہی ہے، اردو میں بالکل نہ لکھیں ورنہ آپ کا فارم ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اس میں جو معلومات پوچھی گئی ہے تو وہ معلومات پور کر کے آپ آگے بڑھیں۔ یہاں پر آپ کو اپنا ایڈریس اور پتے کے متعلق بیان کرنا ہے۔ یہاں آپ اپنا ایڈریس اور پتہ لکھیں گے۔ یہ معلومات مکمل کر لینے کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ یہاں آپ اپنی سابقہ جو بھی تعلیم ہوئی ہے اس کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے جو بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے اس کے متعلق یہاں لکھیں، اس کے بعد اسکول کی آپ کی جو تعلیم ہوئی ہے اس کے متعلق لکھیں، پھر آگے بڑھیں۔ یہاں آپ کو اپنے ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ یاد رہے فوٹو، آدھار کارڈ اور برتھ سرٹیفکیٹ یہ لازمی ہے، اور اس کے علاوہ جو بقیہ ہیں ان میں سے کوئی بھی 2 آپ کو فراہم کرنے ہوں گے، یعنی PCC پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ یا ڈومیسائل یا ووٹر ID یا پاسپورٹ، ان میں سے کوئی بھی 2 آپ کو فراہم کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں چیک مارک کر لیں، پھر اس کو سبمٹ کر لیں۔ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سبمٹ پر کلک کریں۔ اس طرح سے آپ کا فارم مکمل بھر دیا گیا ہے اور جامعہ کو آپ کا فارم موصول ہو چکا ہے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اسے اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درخواست جمع کر دی گئی ہے، آپ کی درخواست موصول ہو گئی ہے اور فی الحال ہماری انتظامی ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ تو آپ کو اس طرح سے یہاں ظاہر ہوگا، یعنی آپ کے داخلہ فارم، یعنی آپ نے جو درخواست بھیجی ہے تو اس درخواست کا مجموعی اعتبار سے 40% حصہ مکمل ہو چکا ہے جیسے یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ فارم پور کرنے کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ میں جا کر کے اپنے فارم کی حالت کو جانچ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے جامعہ کی طرف سے ریویو اور جائزہ ہو جانے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے ظاہر ہوگا جس میں لکھا ہوگا اسٹارٹ EKYC۔ تو آپ EKYC کے لیے آپ اس EKYC کے بٹن پر کلک کریں۔ آپ نے جو آپ کا آدھار نمبر دیا ہوگا اس کے اعتبار سے اب اس کا ویریفیکیشن کیا جائے گا آدھار کارڈ کا، تو اس میں آپ سے OTP وغیرہ مانگا جائے گا، تو آپ OTP وغیرہ دیں گے تو اس کے بعد آپ کا فارم مکمل ہو جائے گا اور آپ کو اسی اکاؤنٹ میں جامعہ کی طرف سے ایڈمیشن کنفرمیشن لیٹر مل جائے گا جسے آپ پرنٹ کر سکیں گے، اور جب جامعہ میں آپ آئیں گے دکھانے سے آپ کی مزید کارروائی آسانی سے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے اور آپ کو علم نافع سے نوازیں اور آپ کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔